محمد حماد لکھوی، آپ ولی وقت حضرت مولانا محید اللکھوی کے بیٹے ہیں اور ان کے جانشین ہیں، اور آپ یہاں تشریف لائے، ہم بہت ہی اعزاز محسوس کر رہے ہیں۔ اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس حدیث کی مبارک مجلس کی نسبت سے خطاب ارشاد فرمائیں۔ محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اس کے بعد فوراً نماز عشاء ہوگی، تو اس کے بعد اگلا سلسلہ جاری ہوگا۔ اب آپ تشریف رکھیں، آپ سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ شیخ کو راستہ دیں، شیخ کو جانا ہے، راستے میں علماء کو راستہ دے دیں۔ بیٹا بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ آج شیخ کی زیارت پہ اتفاق کریں، آج شیخ کی زیارت پہ اتفاق کریں۔ شوق کی اتنی لمبی زیارت بھی باعث اجر ہے۔ جی خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ تعالی۔ آپ مدیر ہیں کلیہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے مسلمانوں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے کی طرح نہ سمجھا کرو۔ تم میں سے جو لوگ آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ پس ڈر جائیں اور بچ جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس بات سے بچ جائیں یا ڈر جائیں کہ ان کو کوئی فتنہ آن پہنچے یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب آ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اور آپ ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی مجلس ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جو صحیح ترین کتاب ہے اس کی تکمیل کی تقریب ہے۔ ابھی
استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا خطاب آپ نے سنا. میں بالکل آخر پہ جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو شیخ کا یہ فکرہ، جو ویسے تو ہم عمومی طور پر اکثر یہ فکرہ سنتے رہتے ہیں، تو شیخ کا یہ فکرہ میرے کانوں میں پڑا کہ قرآن فہمی کے لیے بھی حدیث ضروری ہے. شاید اس سے ما قبل کی گفتگو شیخ محترم کی یقیناً اس بارے میں ہوگی کہ جو لوگ اللہ کے قرآن کو ہدایت کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ گزشتہ کئی برس سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت سارے مسلمان اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. اسی حوالے سے چند ایک گزارشات میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت لوں گا. یہ جو سورہ نور کی یعنی بالکل آخر کا حصہ سورہ نور کا، وہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس میں اللہ کریم نے ایک خطاب تمام مسلمانوں کو فرمایا ہے، اور یہ اس کے بعد فرمایا ہے جبکہ سورہ نور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ احکام کی صورت ہے. احکام کی صورتیں وہ ہیں، علم الاحکام اس علم کو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں مختلف طرح کی آیات ہیں جو تاریخ بھی بیان کرتی ہیں، ایسی آیات بھی ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی طرف نشاندہی کرتی ہیں، وہ آیات بھی ہیں جو موت اور موت کے بعد کی زندگی کس سے متعلق ہمیں خبردار کرتی ہیں، وہ آیات بھی ہیں. لیکن اور اسی طرح جو مخاصمہ کی آیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو باطل فرقوں کے ساتھ قرآن مخاصمہ کرتا ہے، ان کے باطل عقائد کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر ان کو دین کی دعوت بھی دیتا ہے. اس میں مخاصمہ بالمشرکین بھی ہے، مخاصمہ بالیہود بھی ہے، اور مخاصمہ بالنصارہ بھی ہے، اور اس میں مخاصمہ بالمنافقین بھی ہے. لیکن ان سب میں جو قرآن حکیم کی وہ آیات جن کو محکم آیات کہا گیا، وہ ہیں جو احکام کی آیات ہیں، جس میں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کچھ باتوں سے منع کیا گیا. ان کے بارے میں سب کا خیال یہ ہے کہ قرآن حکیم سے ہدایت لینے کے لیے اور قرآن پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں، جو انسانوں کی فہم کے عین مطابق اور جس کے اندر کوئی اشکال نہیں ہوتا، وہ احکام کی آیات ہے. اور سمجھنے میں سب سے زیادہ آسان وہی آیات ہیں جو احکام کی آیات. تو احکام کی آیات کے آخر پہ اور احکام کی صورت کے آخر پہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، آپ کے بلاوے کو یا آپ کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلاوے یا پکارنے یا دعا کی طرح نہ سمجھو. لا تجعلوا دعاء الرسول. بات احکام کی ہو رہی ہے. احکام سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ قرآن فہمی تو دور کی بات ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی پیچھے کی بات کرتا ہوں، اس سے بھی پہلے درجے کی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن کا محل نزول کیا ہے؟ قرآن کا محبت کیا ہے؟ کہاں قرآن نازل ہوا ہے؟ مکے میں، مدینہ میں؟ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمیں ہدایت کے لیے، ان سے یہ پوچھ لیجئے کہ قرآن نازل کہاں ہوا ہے. اللہ اکبر. اگر ان کو معلوم نہیں تو اللہ کے قرآن سے ہی پوچھ لیں کہ یہ کہاں نازل ہوا ہے. قرآن کہتا ہے نازل بہ الروح الامین تنزیل من رب العالمین. نازل بہ الروح الامین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. لے کے آنے والا امانت دار فرشتہ ہے. اور نازل کہاں کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دل پر، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا.
جن لوگوں کو خیال یہ ہے کہ قرآن ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے، ان کو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل، جو بات دل پر نازل ہوتی ہے اس کا دوسروں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے دل میں بات ہے، دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا؟ یا کوئی بولے گا تو پتہ چلے گا دل میں کیا ہے، یا کوئی آدمی کچھ کرے گا تو پتہ چلے گا کہ دل میں کیا ہے، یا کوئی اشارہ دے گا، کوئی جیسچر دے گا، کوئی فزیکلی کوئی چیز ظاہر کرے گا تو پتہ چلے گا اس کے دل میں کیا ہے، وگرنہ تو پتہ چل ہی نہیں سکتا دل میں ہے کیا۔ دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کی کیفیات تو جاننے والا وہ ہے، ہم تو جاننے والے نہیں۔ آیا انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا نازل ہوا۔ اور یہ ذمہ داری لگائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کی طرف اللہ نے کیا نازل کیا۔ یہ ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کسی بات کی سمجھ آئے یا نہ آئے یہ تو بعد کی بات ہے، قرآن فہمی کے لیے حدیث کی بات یہ تو آگے کا مرحلہ ہے، میں اس سے پچھلے مرحلے کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن ہے کہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں۔ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن نازل ہوا؟ آپ بولیں گے تو پتہ چلے گا، آپ کچھ کر کے دکھائیں گے تو پتہ چلے گا، آپ فرمائیں گے تو پتہ چلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے، ابھی علماء ماشاءاللہ آج حدیث پڑھ کے بخاری شریف کی آخری کلاس لے کے فارغ ہو رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صادر ہو آپ فرمائیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، آپ کچھ کر کے دکھائیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہو اور آپ اس کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں گے، دل کی بات بتانے کے لیے جب بولیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حدیث ہوگی، اور حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے۔ اب قرآن کیسے پتہ چلا؟ حدیث کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں قرآن کا پتہ چلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سورت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں مکمل ہوتی ہے۔ پہلی وحی کہاں گئی؟ 30ویں پارے میں۔ پہلی کو تو شروع میں ہونا چاہیے تھا، وہ 30ویں پارے میں کیسے گئی؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیات ہی نہیں بتائیں، آیات کی ترتیب بھی بتائی ہے۔ آپ نے صورتوں کا شروع اور اختتام ہی نہیں بتایا، ہر آیت کے بعد یہ آیت، آیتوں کی پوری ترتیب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لہذا قرآن فہمی کے لیے حدیث ضروری ہے، خود قرآن کا وجود ثابت کرنے کے لیے حدیث ضروری ہے۔ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے، یہ تو بالکل عام سی بات ہے۔ یہ اس سے بھی پچھلے مرحلے کی بات ہے کہ اللہ کا قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو قرآن ثابت کیسے ہوتا؟ قرآن تو ثابت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس سے ہوا۔ اور یہ جو آیات کی تعداد آپ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 6235، 234، 236، یہ جو لکھا ہوتا ہے نا 6666، یہ پتہ نہیں کس نے اس کو 6 ان سے اچھے لگے ہوں گے، اس نے کہہ دیا قرآن کی آیات کی تعداد 6666 نہیں ہے، 6235، 234 اور 236، یہ تینوں روایات میں۔ اور یہ جو گنتی کا فرق ہے یہ بھی میرا آپ کا بتایا ہوا فرق نہیں ہے، اس فرق کی وجہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ یہ فرق بھی روایت پر موقوف ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں یہ ترتیب توقیفی ہے، قرآن کی ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب توقیفی اور ہے۔ لہذا سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
اگر ان پر اعتبار نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو قرآن قرآن بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا تو دین دین بنا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہ نکلے تو دین دین نہیں بنتا، قرآن قرآن نہیں بنتا، کعبہ کعبہ نہیں بنتا، مکہ اور مدینہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ اللہ کا تعارف بھی وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اللہ کو کون جانتا تھا؟ اللہ کا تعارف بھی، قل هو اللہ احد۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، آپ فرمائیں گے تو اللہ کا تعارف مکمل ہوگا۔ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیں، آپ نے فرمایا تو اللہ کا تعارف مکمل ہوگا۔ اور وہ جو جبریل امین آئے تھے جب انسانی شکل میں، کیا کرنے آئے تھے؟ جب وہ حدیث جبریل آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انسانی شکل میں آئے، صحابہ حیران ہوئے کہ ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل تیار ہے، بالکل اس کے کپڑے سفید اور ایسے بال بھی بنائے ہوئے، لگتا تھا قریب سے آیا ہے، لیکن لا نعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کا مطلب ہے دور سے آیا ہے، سفر کے آثار نہیں تھے، لہذا حیرت آ کے بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع ہو گئے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الساعہ، اخبرنی عن اشراطها، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے اور وہ آگے سے کہتا رہا صدقتا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، سوال وہ کرتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا۔ صحابہ اس پر بھی حیران، فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، یہ کیسا آدمی ہے؟ اگر اس کو معلوم نہیں ہے تو تصدیق کیسے کرتا ہے، اور اگر پہلے سے معلوم ہے تو سوال کیوں کرتا ہے؟ حیرتوں کی داستان ہے پوری حدیث۔ اللہ خیر، وہ چلا گیا، صحابہ حیران ہیں۔ اب یہاں سے طلبہ بیٹھے ہیں دین کے، جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھنے کی جرت نہیں کی کہ یہ کون ہے، خاموشی سے سنتے رہے، حیران تھے، حیرت کی انتہا نہیں تھی، لیکن سوال نہیں کسی نے کیا، خاموش تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ، میں کچھ دیر بیٹھا رہا، کچھ دیر بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، تمہیں پتا ہے یہ کون تھا جو سوال کر رہا تھا؟ یہ سائل کون تھا؟ خود نہیں پوچھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، کسی نے نہیں پوچھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا معلوم، اللہ اعلم ورسولہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ دین سکھانے۔ کون آئے تھے؟ جبریل علیہ السلام، فرشتوں کا سردار، دین سکھانے آیا تھا۔ بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے، جاؤ جا کے دین سکھا کے آؤ۔ چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ حیرتوں کی داستان یہ مرتب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جبریل آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کرواتے کہ لوگوں یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، چلو بھی جبریل دین سکھاؤ۔ ہوتا تو یہی ہے، تعارف کرائیں اور جبریل تقریر کرتے، بتاتے کہ یہ احسان یہ ہوتا ہے، ایمان یہ ہوتا ہے، اسلام یہ ہوتا ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں، وہ بتاتے اور بتا کے چلے جاتے، تقریر کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، دین سکھانے وہ آئے تھے نا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا، جبریل تقریر کر کے چلے جاتے تو وہ دین نہ بنتا۔ دین بنتا ہی اس وقت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلتا۔ جبریل کے کہنے سے بھی دین نہیں بنتا۔ یہ اتھارٹی یہ اللہ نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے
کہ آپ ہاں فرمائیں تو دین ہوتا ہے، آپ نہ فرمائیں تو دین ہوتا ہے، آپ خاموش رہیں تو بھی دین ہوتا ہے۔ یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جبریل کی اتھارٹی بھی نہیں۔ جبریل کے کہنے سے بھی دین نہیں بنتا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے دین کو؟ ہمارے پنڈ کے مولوی کے کہنے سے دین بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو، آپ کے فرمان اقدس کو عام فرمان نہ سمجھا کرو۔ دعا کے 3 معنی ہیں۔ دعا کا معنی دعا بھی ہو سکتا ہے، دعا کا معنی پکارنا بھی ہو سکتا ہے، دعا کا معنی بلاوا بھی ہو سکتا ہے۔ تینوں معنی کے اعتبار سے یہ آیت اپنے مفہوم میں مکمل ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا کرو، بے ادبی ہے۔ جس طرح تم ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو، کوئی دعا دے دیتا ہے، کوئی بد دعا دے دیتا ہے، تم پرواہ نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا کو اس طرح نہ سمجھا کرو۔ آپ دعا دے دیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ بد دعا دے دیں تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، دعا معنی کریں تو بھی ٹھیک۔ اور تیسرا معنی ہے جو میں نے ترجمے میں کیا، بلاوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو عام بلاوا نہ سمجھا کرو۔ عام بلاوے میں بھی ماں بلائے نا، ماں، تو بندہ نہ جائے، باپ بلائے تو بندہ نہ جائے۔ تو حدیث سے ثابت ہے کہ بہت گناہ ہوتا ہے، بندے کا بیڑا غرق ہو سکتا ہے۔ وہ جریج والا واقعہ سنا ہوا ہے نا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے وقتوں کا کوئی آدمی تھا، اپنے معبد میں ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، بہت عبادت گزار تھا۔ اس کی ماں آئی تھی، آ کے آوازیں دیتی رہی، یا جریج یا جریج۔ وہ سوچتا رہا میں اس وقت عبادت کر رہا ہوں، یہ اپنی عبادت چھوڑوں، ماں کی بات سنوں، یا عبادت مکمل کروں بعد میں ماں کی بات سنوں۔ بس یہ سوچتے سوچتے بالآخر وہ ماں آوازیں دے دے کے چلی گئی۔ عبادت سے فارغ ہو کے دیکھا تو وہ جا چکی تھی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا، تیسری دفعہ پھر وہ آئی، پھر ایسا ہی ہوا کہ جریج عبادت میں مصروف تھا۔ تو ماں کو 3 دفعہ ہو گئے تھے، تیسری دفعہ ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے بد دعا دے دی کہ اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ کا منہ نہ دیکھے۔ بس یہ بد دعا دے کے ماں چلی گئی۔ تو پھر اس کا جو حشر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے اوپر کسی فاحشہ نے بدکاری کا الزام لگا دیا، حالانکہ وہ پاک صاف آدمی تھا، لیکن ماں کی بد دعا اثر کر گئی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے اس کا پورا معبد گرا دیا، اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا، اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اب یہ بات حدیث کے الفاظ میں تو موجود نہیں ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ پھر اس کو خیال آیا کہ ماں سے جا کے معافی مانگوں، ماں نے معاف کیا تو اللہ نے وہ جو فاحشہ خاتون کی گود میں بچہ تھا اس بچے کو زبان دے دی، اور بچے نے گواہی دی کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ اب وہ فوراً ہی وہ سب لوگ جو ہیں اس سے معافیاں مانگنے لگے اور اس کو کہنے لگے کہ تیرا معبد ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اس نے کہا مٹی سے بنا دو۔ اب یہ معبد سونے کا یا مٹی سے بنا دینے کی جو آفر ہے اور اس سے پہلے ڈھا دینے کی جو بات ہے، درمیان میں فرق کیا ہے؟ فرق ماں کی دعا اور بد دعا کا فرق ہے۔ تو جب ماں کی دعا سے اور بد دعا سے زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے تو کیا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بلاوے کا؟ ماں بلائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا، ماں کا بلاوا، آدمی اگر انکار کر دے تو اس کے اوپر اگر یہ اثرات ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اس طرح کی حرکت تم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ کیا کرتے تھے؟ منافقین وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آ جاتے تھے، اس لیے کہ اگر نہ آئیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ تو
مسلمان ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آ جاتے تھے، پھر کھسکتے تھے آنکھ بچا کر، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میرے سے ہو نہیں سکتا. کرتے ہیں نا لوگ. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی بجائے کوئی ادھر کھسکتا ہے، کوئی ادھر کھسکتا ہے. تمام کلامی بحثیں، سارے کا سارا فقہ کا ذخیرہ آپ دیکھ لیجئے کہاں کہاں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کس کس بہانے سے کھسکتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہمارا اپنا طرز عمل، میں اور آپ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد جب ہم کھسکتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن میں کر نہیں سکتا، میرے حالات نہیں ٹھیک، میں اس طرح، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہیں ہوتے؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، چاہے کسی بہانے سے کرتا ہے، علم کلام کو دلیل بناتا ہے، صغرے کبرے ملاتا ہے، یا اپنے حالات کا بہانہ بناتا ہے، اپنے فہم کا بہانہ بناتا ہے، جو بھی بہانہ بنا کر اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کرتا تو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یا تو ان کو کوئی فتنہ پہنچے گا یا عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا. دردناک عذاب تو آخرت میں ملے گا، فتنہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو پہنچے گا. ہم کہتے ہیں جی ہم سے ہوتا نہیں، ہم سے نہیں ہوتا. میں اکثر آج کل ایک مثال دیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. مثال کے طور پر ہے، ویسے تو بے شمار مثالیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر بیٹا بیٹی کا رشتہ آئے نا، سن لیجئے، کیا علماء، کیا جوہلا، کیا پڑھے لکھے، کیا ان پڑھ، سب کی بات ہے. فرمایا کہ تمہارے گھر کو رشتہ آئے نا بیٹا بیٹی کا، ممن ترضون دینہ و خلقہ، ایسا رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق، دو چیزیں، دین اور اخلاق، اس پر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو، یعنی تمہیں پسند ہے، دین بھی ٹھیک ہے اس کا، اخلاق بھی ٹھیک، ایسا رشتہ آئے. فرمایا فَزَوِّجُوهُ، رشتہ کر دو. جو اگلی بات فرمایا اِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کرو گے، دو باتیں صرف، دین اور اخلاق، یہ اگر پسند ہے، اس کے باوجود رشتہ نہیں کیا، بچہ تو بھی کرتا کچھ نہیں، بیٹی تو بھی پڑھ رہی ہے، ابھی تو بی اے کرے گی، اب تو فلاں کرے گی، اب تو فلاں ہوگا، ابھی بیٹا روزگار پہ نہیں لگا، ابھی اس کے حالات نہیں ٹھیک. اگر کسی نے یہ کیا الا تفعلوه، دین اور اخلاق پسندیدہ ہونے کے باوجود رشتہ نہ کیا، فرمایا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا. یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے نا، یہ بے سبب نہیں ہے. میں نے اور آپ نے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی مخالفت کر کے یہ ماحول پیدا کیا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اکبر. ایک آدھ مثال دے کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا. اللہ اکبر. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا لیکن بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ کا فرمان اقدس ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. آپ نے اس کو بھی کہا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کل بے یمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ چپ کر کے کھاتا رہا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی. دوسری دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. اس نے پھر نہیں سنی. یقیناً منافق ہوگا، اس لیے کہ جو صحابی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، وہ تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. تیسری دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بے یمینے کا، آگے سے کہتا ہے
ला अस्ततियो, मेरे से नहीं खाया जाता। गुस्सा चढ़ गया, उसने तंग किया हुआ, अस्तगफिरुल्लाह, ला अस्ततियो, मेरे से नहीं खाया जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकला, लस्तताता, अल्लाह करे ना ही खाया जाए। फिर रावी कहता है हमने देखा कि उसका दायां हाथ शल हो गया, खुश्क हो गया। सारी जिंदगी वो बाएं हाथ से इस्तिंजा करता रहा और बाएं हाथ से खाना खाता रहा, दाएं से खाना कभी नसीब ही नहीं हुआ। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना। लिहाजा सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं कुरान फहमी, हम कुरान को खुद समझ लेंगे, कुरान काफी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की किसी भी वजह से मुखालफत हो गई तो फिर हालात ये होंगे। इस तरह की बेशुमार मिसालें हदीस के अंदर भी मौजूद हैं, आइम्मा किराम के अंदर भी मौजूद हैं, हर जगह पे इसकी मिसालें मौजूद हैं और हमारी अपनी जिंदगी में मिसालें मौजूद हैं कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की मुखालफत होती है वहां पे कोई ना कोई फितना रूनुमा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में वो आदमी अजाब का मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अहसन। खिताब फरमा रहे थे हुज्जत हदीस और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत और हुज्जत क्या है। मैं कोई मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, हम बहुत सारे अहले इल्म बैठे हैं, पहली मर्तबा ये निकात सुने हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हुज्जत पर। अल्लाह शेख मुहतरम के इल्म और अमल और फजल में और आपकी वक्ती सखावत जो है, शेख हम पर वक्त की सखावत करते हैं, अल्लाह शेख के इल्म अमल में बरकत फरमाए और शेख हमें आइंदा साल फिर इस तकरीब में दोबारा सुनाए इंशाअल्लाह। तो अभी शेख की खिदमत में लोहे एजाज पेश करते हैं मेरे बरादर अकबर मोहतरम कारी मोहम्मद अहसन रसूल। अभी हमारे मेहमान गिरामी मुदीर तालीम जामे उलूम असरिया जनाबे हाफिज अब्दुल गफूर जहलवी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने लोहे एजाज़ वसूल। नायब मुदीर जामे उलूम असरिया जहलम, वहाँ से तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर दे। इसी तरह लाला मूसा से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मोहतरम मेहमान खुश गिरामी जनाब शेख अब्दुल वहीद सेठी साहब, जो कि हज़रत अल्लामा इहसान लाई ज़हीर के ख़ानदान से हैं, वो तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल उनको जज़ाए खैर दे, वो अपने लोहे एजाज़ वसूल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी आज़ान का वक्त हुआ चाहता है, आज़ान होगी जी, आज़ान होगी। आज़ान के बाद 5 मिनट बाद हम इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, यानी 9:05 हो गए हैं, 9:10 हो गए, 9:15 पे नमाज होगी। तो उसके बाद इंशाअल्लाह आज अजान कहते हैं कारी अमजद, ये कारी भी है माशाअल्लाह, इनकी अजान सुनते हैं, आज इनका आखिरी सबक भी आपने सुना। अजान कहते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह नमाज हम पढ़ते हैं। इसके बाद तकरीब क़िराअत होगी और तकरीब क़िराअत का आखिरी सबक समाअत फरमाएंगे उस्तादुल क़ुर्रा शेख कारी इब्राहिम मीर मुहम्मदी साहब और उस्तादुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन शेख इदरीस आसिम हाफिज़हुल्लाह। और उसके मुत्तसिल बाद जो दरसे क़िराअत होगा वो शेख सुहैब अहमद मीर मुहम्मदी हाफिज़हुल्लाह ताला व रहा होगा, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इससे अब आप दिल जमी से बैठे, हमारा प्रोग्राम अपनी वक्त के एतबार से इंतहाई मुख्तलिफ, सिर्फ 3 खिताब हैं जो होने, उसके बाद प्रोग्राम सबमिट किया जाएगा। तो अभी आज़ान देते हैं कारी अमजद अजीज। अल्लाहु अकबर।
أشهد